بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دو صدقے ضرور دیں دولت، رزق اور برکت حاصل کرنے کے لیے۔ محترم ناظرین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو پھر کوئی بات رہ جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پھر کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی، اے لوگو، میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز میں قسم اٹھاتا ہوں، جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اب بتائیں، اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اللہ کی قسم، جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں ہے، اللہ اسے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنے ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے کہ اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے صرف ان دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندش، بے برکتی اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دولت ہی دولت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر ہونا، پیسے والا ہونا ضروری نہیں۔ غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتاؤں گا جن میں سے صرف اگر آپ 2 صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی قسمت ایسے بدلے گی، آپ کو خود پہ یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین، آپ کی زندگی سے اور گھر سے غربت کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی۔ ناظرین، اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کے روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے چلیں جن کا جاننا آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور صدقہ کیوں دیا جاتا ہے اور اس کو دینے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہماری رزق دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی سے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقے دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانا، کسی کی سواری پر چڑھنے میں مدد کر دینا، کسی کی اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دوا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کی سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا، اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔
محترم ناظرین، اب میں آپ کو صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ ان 3 میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنے آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ جو شخص ان تینوں میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانی یا مسئلے نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستا رہتا ہے۔ تو جو پہلا صدقہ ہے، کسی بھی چارپائی کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ چارپائی یعنی ایسے جانور جن کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، اس طرح گائے بکری کو بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور تفریح کے مطابق کسی بھی چارپائی کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط وہ چارپائی اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانور کو کھانا یا پانی ڈالنا جو کہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ جانور کتا بھی ہو سکتا ہے، بلی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جس کے 4 ٹانگیں ہو۔ اب کسی بھی جانور کی بھوک پیاس مٹا سکتے ہیں۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے سے ہر قسم کے رزق اور تنگی، دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ ناظرین، دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے وہ جمعرات والے دن کس بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کی حیثیت ہے، توفیق ہے، تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہر قسم کے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے تو آپ کسی بھی غریب کو ہفتے میں ایک بار روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں، تو اس کی عادت بنا لیں۔ یقین مانیں، یہ عادت آپ کو دنیا اور آخرت کو ایسے سنوار دے گی کہ آپ کو خود کو یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسئلے حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ ناظرین، جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کے سوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے۔ چڑیاں اس چیز پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ اس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں رکھا سونے دیا، وہ کل بھی اور یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا۔ اور چڑیوں کا یہی توکل ہے جو آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید شکر گنج نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس کے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے رزق میں تنگی ہے، اس پہ غربت آئی ہوئی ہے، اور جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ کام مٹی ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اگر توفیق ہے تو دانہ ڈالے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو پانی ضرور ڈالے۔ اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی رزق اور پیسے کے تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ جزاک اللہ۔